پرسنالٹی آف دی ڈے میں آج میں آپ کو جس شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کا تعلق سپورٹس سے ہے۔ میری مراد گوگلی ماسٹر عبدالقادر سے ہے، جن کی پاکستان کرکٹ کے لیے بے شمار خدمات ہیں جو کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ عبدالقادر کو سپن بولنگ کا بے تاج بادشاہ قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ گوگلی بھی انہی کی ایجاد تھی۔ بعد ازاں ان کی دیکھا دیکھی دنیا بھر کے سپنروں نے گوگلی کو استعمال کرنا اپنا وتیرہ بنا لیا اور اس ہتھیار کی بدولت اپنے کرکٹ کیریئر کو چار چاند لگائی۔ عبدالقادر کا سامنا کرتے ہوئے دنیائے کرکٹ کے عظیم بلے باز خوف کھایا کرتے تھے۔ انہوں نے کئی ہارے ہوئے میچوں کو پاکستان کے لیے جیت میں تبدیل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آج دنیا کا شاید ہی کوئی اسپنر ہو جس نے عبدالقادر سے کچھ نہ کچھ سیکھا نہ ہو۔ باؤ جی کے نام سے مشہور عبدالقادر انتہائی دلکش شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی۔ کرکٹ اور کرکٹرز کے حق میں ہمیشہ اصولی آواز بلند کرتے، غلطیوں اور کوتاہیوں پر کرکٹ بورڈ کے ذمہ داران پر کڑی تنقید بھی کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے بورڈ حکام ان سے اکثر نالاں رہتے۔ سپن بولنگ کے جادوگر کو آج ہم سے جدا ہوئے 4 برس بیت گئے ہیں۔ آئیے ان کے کرکٹ کیریئر کے بارے میں جانتے ہیں۔ عبدالقادر 15 ستمبر 1955 کو لاہور کے علاقہ دھرمپورہ میں ایک امام مسجد کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کرکٹ کھیلنے کا آغاز اسکول دور سے کیا، مگر جب گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا تو وہاں کالج کی ٹیم میں بحیثیت آل راؤنڈر سلیکٹ ہوئے۔ اس کالج کی طرف سے کھیلتے ہوئے انہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس کارکردگی کی بنا پر وہ سلیکٹر کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ یوں وہ فرسٹ کلاس کرکٹ کی دنیا میں آئے۔ عبدالقادر نے فرسٹ کلاس کرکٹ کیریئر کا آغاز زبردست انداز میں کیا۔ اپنے پہلے ہی میچ میں انہوں نے حبیب بینک کی جانب سے کھیلتے ہوئے UBL کے خلاف 67 رنز کے عوض 6 وکٹ حاصل کیے۔ پھر اپنے دوسرے میچ میں لاہور سی کی طرف سے بہاولپور کے خلاف شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے نہ صرف سینچری بنائی بلکہ صرف 17 رنز دے کر 6 وکٹ بھی لیے۔ اپنے اس پہلے فرسٹ کلاس سیزن میں انہوں نے 31 وکٹ حاصل کیے۔ اگلے سیزن میں عبدالقادر زیادہ بھرپور انداز میں سامنے آئے۔ انہوں نے 16.72 کی اوسط سے 67 وکٹ حاصل کیے اور ٹیسٹ کرکٹ کے دروازے پر دستک دینے لگے۔ انہوں نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کی شروعات 1977 میں انگلینڈ کے خلاف لاہور میں کھیل کر کی، مگر وہ اس ٹیسٹ میں سلیکٹر کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکے۔ اس سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میں جو حیدرآباد میں کھیلا گیا، عبدالقادر نے نہایت کامیاب بولنگ کی اور صرف 44 رن دے کر 6 وکٹ حاصل کیے۔ عبدالقادر نے 3 ٹیسٹ کھیل کر 25.41 کی اوسط سے 12 وکٹ حاصل کیے۔ اس سیریز کے بعد پھر انہوں نے ایسی شاندار کرکٹ کھیلی کہ شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگے اور لیگ سپن بولنگ کے بے تاج بادشاہ کہلائے۔ ٹیسٹ کرکٹ میں عبدالقادر کی کامیابی کا دور اس وقت شروع ہوا جب عمران خان نے قومی ٹیم کی قیادت سنبھالی۔ انہوں نے عبدالقادر کی صلاحیتوں کو اس قدر مؤثر انداز میں استعمال کیا کہ جب 1982 میں پاکستان کی ٹیم نے انگلستان کا دورہ کیا تو انگلش بلے باز عبدالقادر کو کھیلتے ہوئے گھبرانے لگے۔ تب سے عبدالقادر کرکٹ کی دنیا میں جادوگر سپن بولر کے نام سے مشہور ہوئے۔ 1977 میں ٹیسٹ کیریئر کا آغاز کرنے والے عبدالقادر نے اپنا آخری ٹیسٹ 6 دسمبر 1990 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف لاہور میں کھیلا۔ انہوں نے اپنے شاندار
टेस्ट क्रिकेट कैरियर में 67 टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया और 236 विकेटें लेने के साथ साथ 1000 से ज़ायद रन्स भी स्कोर किए। टेस्ट क्रिकेट में उनकी बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड 56 रन देकर 9 विकेटें थी, जो उन्होंने 1987-88 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट में हासिल की थी, जो किसी भी कौमी टेस्ट बॉलर का अब तक सबसे बेहतरीन गेंदबाजी का मुनफरिद रिकॉर्ड भी है। इस मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को एक इनिंग्स और 87 रन से शिकस्त दी और अब्दुल कादर मैन ऑफ द मैच रहे। इस सीरीज़ में अब्दुल कादर ने कमाल ही कर दिया। उन्होंने 3 टेस्ट खेलकर 14.56 की औसत से 30 विकेट हासिल किए, जो कि 3 टेस्ट की सीरीज़ में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने का पाकिस्तानी रिकॉर्ड है। अब्दुल कादर ने टेस्ट क्रिकेट की तरह वनडे क्रिकेट में भी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 1983 में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पहला वनडे मैच खेलने वाले अब्दुल कादर ने 104 एक रोज़ा मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और 132 विकेटें हासिल की। किसी भी वनडे मैच में उनकी बेहतरीन बॉलिंग 44 रन के एवज़ 5 विकेट रही। अब्दुल कादर ने 209 फर्स्ट क्लास मैचेस में हिस्सा लेते हुए 3740 रन बनाए और 960 विकेट हासिल किए। अब्दुल कादर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट हबीब बैंक, लाहौर और पंजाब की तरफ से खेली। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी वो इस खेल से वाबस्ता रहे। वो क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर समेत पीसीबी में मुतअद्दिद ओहदों पर फाइज रहे। 2009 में जिस टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता, उन्हीं की मुंतखब करदा टीम थी। अब्दुल कादर लाहौर में क्रिकेट एकेडमी भी चला रहे थे। उनके चारों बच्चे इमरान कादर, रहमान कादर, सलमान कादर और उस्मान कादर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, जबकि उस्मान कादर T20 और वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने में कामयाब रहे। अब्दुल कादर के भाई अली बहादुर भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। अब्दुल कादर मारूफ क्रिकेटर उमर अकमल के ससुर थे। अब्दुल कादर को 6 सितंबर 2019 को अचानक सीने में दर्द हुआ, जिस पर उन्हें PIC ले जाया गया। ताहम वो अस्पताल पहुंचने से कबल ही दिल का दौरा पड़ने के बायस खालके हकीकी से जा मिले। उन्हें मियां मीर कब्रिस्तान लाहौर में सुपुर्द खाक किया गया। आखिर में मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।